دوستو ہم بہت چھوٹے سے شاعر ہیں، چھوٹے چھوٹے شعر ہیں، سادہ سادہ لفظ ہیں، اور نہ ہمیں بہت زیادہ داد کی ضرورت ہے کہ آپ اس رات کے آخری پہر میں تہجد کا وقت ہے، کہاں آپ پریشان ہو کہ شور مچائیں، داد دیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ، اب تک سب لوگوں نے آپ کو تقاضا کیا کہ آپ داد دیں، اور ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ خاموشی سے ہمارے چند شعر سن لیں، یہ عنایت ہوگی۔ اور میرا خیال سے یہ بھی مشاعرے کا حسن ہے اگر خاموشی سے کوئی چند شعر سن لیے جائے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں، چونکہ اسلام میں منہ پر تعریف کرنا کہ اچھی بات نہیں ہے، لہذا تمام شعراء نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں جتنا کچھ کہا ہے، میں اسے 5 سے ضرب کر کے یعنی کہ ملٹی پلائی کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ یہاں داد ملے نہ ملے، آپ کی روح پہ شعر چسپاں ہو جائے اور آپ آنے والی نسلوں کو سپرد کریں کہ ایک چھوٹا سا شاعر یہ شعر سنا کے کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ ایک اور شعر سناتا ہوں، وہ بھی خاموشی سے سنیے گا۔ کہتا ہوں کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو۔ ایک اور شعر سناتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے، کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے۔ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی۔ بس اتنی بھی داد نہ دیجیے، بس آپ تو خاموشی سے سنیے، ہمیں اچھا لگے گا کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی۔ ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ ایک تازہ غزل بالکل ریلیز کرتا ہوں پہلی بار، اور دیکھیے میری جرأت، دیکھیے میرا حوصلہ، دیکھیے کہ خاموشی کو یہ غزل سنا رہا ہوں، لیکن میں ایسی خاموشی پر بہت ساری آوازوں کو قربان کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اس کی رحمت کے آگے، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے۔ امتیاز بھائی کہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کہ کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے، چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے۔ اردو غزل کا چھوٹا سا طالب علم، اشارہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ چینی کم پڑ جاتی ہے، کہتا ہے کہ چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں
چھوٹے موٹے پیر فقیروں چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے، اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے۔ اور دوستو، حیدرآباد کی سرزمین پہ 2 مصرے تحفے کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ ویسی صاحب شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ چینی کم پڑ جاتی ہے کہ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے، جب میری باری آتی ہے۔ اور شعر ملاحظہ کرنے کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے۔ اور یہ 2 مصرے بھی تحفے میں پیش کرتا ہوں ویسی صاحب کے مشاعرے میں، کم پڑ جاتی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ایک شعر کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا، مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا، پھندا کم پڑ جاتا، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے، پھندا چھوٹا پڑ جاتا۔ اور اب شعر عرض کرتا ہوں کہ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، نظام بھائی، کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے، ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے، اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے۔ آج جس مناسبت سے یہ مشاعرہ ہے، اویسی صاحب تشریف رکھتے ہیں، امتیاز بھائی ایک ہی کاز کے دونوں ذمہ دار لوگ ہیں۔ کہتا ہوں کہ چراغوں کو جلاتا ہوں، اشارہ دیکھیے گا، ذمہ داری کے ساتھ شعر عرض کرتا ہوں کہ چراغوں کو جلاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے، چراغوں کو جلاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے، میں قندیلیں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے، میں قندیلیں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے، میں قندیلیں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے، اور میں جگنو ہوں اندھیروں کی حکومت کا نہیں قائل، میں جگنو ہوں اندھیروں کی حکومت کا نہیں قائل، اگر میں جھل ملاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے، ہوا ناراض ہوتی ہے، ہوا ناراض ہوتی ہے، اور ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی پہلے، ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی اکثر خوش نہیں رہتی، ہوا اڑتی پتنگوں سے بھی اکثر خوش نہیں رہتی، میں بارش میں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے، میں بارش میں اڑاتا ہوں ہوا ناراض ہوتی ہے۔ اور اویسی صاحب کے مشاعرے میں محبت کے عنوان سے میں نے زندگی میں نے کبھی نظم نہیں کہی، پہلی مرتبہ نظم کہی ہے، ملاحظہ فرمائیں، کہتا ہوں کہ محبت عنوان ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے، میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم، نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے، تیار رہیے گا، نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے، وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے، وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے، زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا،
زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے، کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے۔ ایک مطلع ایک شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔ غزل کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ کوئی مقدمہ دائر ہو سکے، نہ کوئی دفعہ لگ سکے، نہ پولیس پکڑ سکے اور غزل ہو جائے، کہ ہمارے پاس دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔ جہاں چراغ ہے روشن وہاں ہوا بھی ہے، جہاں چراغ ہے روشن وہاں ہوا بھی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، طاقت بھی، مگر یہ بھول نہ جانا کہ ایک خدا بھی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں طاقت بھی ہے اور تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، طاقت بھی، مگر یہ بھول نہ جانا کہ ایک خدا بھی ہے، ایک خدا بھی ہے۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر اور عرض کرتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ اور روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ہماری جرات کی بات دیکھیے کہ بغیر ناظم مشاعرہ کے ہم نے پوری پرفارمنس دی ہے۔ اب ہم آپ کو آخری شعر، اب یہاں سے اسد الدین اویسی صاحب کے مشاعرے میں یہ دو مصرے آپ سے محبت چاہتے ہیں، محبت ہی نہیں چاہتے، سرحد کے آخری آدمی کے دل پر چھپنے چاہیے یہ دونوں مصرے، کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ اور ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر ہندو مسلم تیار رہیے گا، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے، آپ کے سینے پہ